الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، کل ہم نے سورہ بقرہ شریف کی 50 آیات کی تفسیر مکمل کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو میرے احسان کو کہ پھاڑ دیا ہم نے سمندر کو تمہارے لیے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون، قوم فرعون کو ہم نے غرق کیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ منظر ایسا تھا جیسا کہ کل آپ نے سنا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے نکلے تو مصر سے چلتے ہوئے پوری رات چلے، پوری رات، یہاں تک کہ بحر قلزوم، ریڈ سی کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد قوم بھڑک گئی، اتنی ڈھیٹ قوم، بے حیا بے شرم قوم تھی کہ ذرا سا تکلیف ہوتی تو چیخ و پکار کرنے لگ جاتی۔ حالانکہ بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسانات ان پر ہوئے، کہنے لگے کہ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب اس طرف سے فرعون آ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، سامنے سمندر ہے، یہاں بھی موت وہاں بھی موت۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ راستہ دکھائے گا، آگے کا راستہ وہی طے کرائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو تسلی دی اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ یہ ہے بنی اسرائیل اور امت محمد میں یہ فرق ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ان کو اللہ پر اعتقاد نہیں تھا، یقین نہیں تھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ ہے، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، مگر ایک بشری تقاضا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی، بے چینی ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا حال دیکھا تو کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تم بھروسہ رکھو مجھ پر، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تم نے تو ایسا کام کیا نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو، ہاں میں تمہارے درمیان ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ تم ہو، میں بچوں گا تم بھی بچو گے۔ بہرحال سمندر کو پھاڑ دیا اللہ نے۔ سمندر سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو سین تھا، جو دونوں پانی ایک طرف ہو گیا پھٹ کر، اس کو اللہ نے یوں فرمایا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ
ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ سمندر پہ عصا مارے، ضرب لگائے، فانفلق، تو وہ پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور ہو گیا اس کا دونوں کنارہ چٹان کی طرح، اور راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا، فوراً اس نے تیز روشنی اس پر بکھیر دی اور وہ سوکھ گیا، جبکہ اس پہ برسوں برس پانی رہا، مگر چلنے کے قابل اللہ نے اسے فوراً بنا دیا، وہ سوکھ گیا راستہ بھی۔ اب یہ پوری قوم اس طرف چلی، جب اس پار ہوئی تو یہاں آگ، جو کل میں نے عرض کیا تھا، وہ آگ اللہ نے اتنی دیر اس کو روشن رکھا تاکہ فرعون بنی اسرائیل کے قریب نہ آ سکے، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ تب فرعون نے یہ گمان کیا کہ لاؤ ہم بھی اس میں سے پار ہو جائیں۔ تو دیکھو اللہ کا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کا فضل بنی اسرائیل پر، مگر یہ فضل فرعون کے لیے عذاب بنا اور اس کے لشکر کے لیے۔ جب پوری بنی اسرائیل اس طرف ہو گئی تو فرعون اپنے پورے لشکر کے سمیت کہا چلو ہم بھی پار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بیچ سمندر میں پہنچے تب اللہ نے حکم دیا اب پانی کو ایک ہو جا، پانی ایک ہو گیا، بنی اسرائیل اس طرف۔ اسی منظر کو اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے کہ ہم کیسا انہیں غرق کر کے تڑپا تڑپا کے مار رہے تھے۔ انشاءاللہ ایمان اور سچائی پہ قائم رہو۔ جو دشمنان اسلام ہے ہمارے سامنے ان کا حشر ہوگا انشاءاللہ، اللہ وہ دن لائے گا جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کر کے رکھا ہے اور جینا دوبھر کر دیا ہے۔ عمل ہمارے اندر کمی ہے، ہم درست ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں تو یقیناً سمندر کو پھٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سمندر ہی پہ سے ہم گزر جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے لیے تو سمندر کو پھاڑا گیا، مگر امت محمدیہ کا اعجاز یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا وہ وقت بھی آیا تھا، صحابہ کرام حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں ایک لشکر گیا تھا بحرین کی طرف، سامنے نہر آ گئی سمندر کی، تو علامہ اقبال نے وہ منظر پیش کیا ہے اپنے شعر میں کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پانی پر گھوڑے دوڑ گئے۔ اللہ اکبر، سمندر کو پھاڑ دیا اللہ نے، بنی اسرائیل پوری اس طرف گزر گئی۔ یہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، سامری جادوگر تھا، وہ ساتھ میں ہی تھا بنی اسرائیل میں۔ اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر آپ سوار ہو کر آئے ہیں، سامری نے دیکھا، سامری ایک بہت بڑا جادوگر تھا، مصر کا سب سے مانا جانا، تمام جادوگروں کا سردار، ماہر۔ اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑا جہاں وہ اس کی ٹاپ، جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہاں پہ سبزی اگ جا رہی ہے، گھاس اگ جا رہی ہے، ہری ہری گھاس۔ اس نے فوراً، عقل مند تھا، فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس نے اس مٹی کو لے کر کے اپنے پاس رکھ لیا کہ کبھی اس کا کام لگے گا۔ اب یہ سب منظر ہو گیا، یاد رکھنا۔ اب بنی اسرائیل اس طرف ہے، فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب آگے، اچھا یہ جو منظر ہے، یہ ریڈ سی کا کچھ منظر ایسا ہے اس کا نقشہ کہ جیسے ہمارا ہندوستان کا نقشہ آپ دیکھیں گے نقشے میں تو ترکونے، ہمارا جو انڈیا ہے بمبئی کی طرف وہ ایسے جاتا ہے، سمندر آ رہا ہے، ایک نہر اس کی پھٹی اس طرف چلی، ایک اسی طرف، ٹھیک اسی طرح کا نقشہ ہے بحر قلزوم کا، جس سمندر کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سمیت پار کیے تھے۔ ایک جاتا ہے خلیج عقبہ مشرق کی طرف، اور ایک نہر پھٹتی ہے مغرب کی طرف، ریڈ سی اس کو کہتے ہیں، وہ عربی میں بحر قلزوم۔
یہ چھوٹی چھوٹی نہریں، اس میں بیچ بیچ میں ٹیلے بھی تھے، جھیلیں تھی، اور یہ جیسے انڈیا دو نہروں کے بیچ میں، بنگال کی کھاڑی اور ادھر اپنا گجرات کا کنارہ، اس طرف بنگال کا کنارہ کلکتہ، تو بیچ کا یہ جو علاقہ ہے کتنا بڑا ہے. اسی طرح وہ صحرائے سینا، وہ پورا بیچ کا علاقہ، پتھریلی زمین، چٹانیں، پہاڑ، اور وہیں ہے کوہ طور. اور اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو شام کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، فلسطین. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کے ساتھ اس پار گئے، صحرائے سینا میں آپ نے قدم رکھا. اس پورے صحرا کو صحرائے سینا کہا جاتا ہے. وہیں پہ کوہ طور ہے، والتین والزیتون وطور سینین، سینین، صحرائے سینا. جب بنی اسرائیل وہاں پہنچے تب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اور بھی اپنے انعام و اکرام کی بارش فرمائی. اب آپ سوچئے کہ اتنا چٹیل میدان اور اتنی خطرناک، اتنی شدت کی، تپا دینے والی اور جلا دینے والی دھوپ، اور اتنا دور دور تک کوئی وجود کا امکان نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے. اب وہاں پانی بھی چاہیے، اب وہاں کھانا بھی چاہیے. تب دیکھو اللہ کے انعام و اکرام کی بارش کیسی ہوتی ہے. مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ کیا تھا کہ 40 دن کے لیے آپ آئیے کوہ طور پر. تو کوہ طور کے نیچے انہوں نے اپنی قوم کو رکھا اور کوہ طور پہ گئے. اسی منظر کو اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم بہت بڑے ظالم ہو گئے. اب ہوا ایسا کہ بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام اس طرف گئے. اللہ تعالیٰ نے بلایا، کوہ طور کے نیچے ان لوگوں کو رکھا. اب اس میں کئی زمانہ لگا ہے مگر قرآن سرسری بات کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اس کو اللہ نے اور ڈیٹیل میں آگے فرمایا سورہ اعراف میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. انہیں اپنا خلیفہ بنا کر آپ اوپر گئے. آپ 40 روز کے بعد آئے. یہاں پر وہ جو سامری جادوگر، سننا اس کی ہسٹری ذرا سن لیجئے. یہ ایک بدبخت بد نصیب آدمی جس نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو مشرک بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 50 عالم مل کر، 100 عالم مل کر پوری قوم کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے. سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پر 100 عالم مل کر، مگر ایک شیطان، ایک بدبخت، ایک بد نصیب پوری قوم سیدھے راستے سے غلط راستے پہ لے جا سکتا ہے. یہ سامری جادوگر، یہ جو کیریکٹر ہے، یہ جو کردار ہے، سامری کردار، یہ ہر زمانے میں، ہر قوم، ہر قبیلے میں پایا جاتا ہے. اور فتنہ اتنی ڈینجر چیز ہے فتنہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اسی سورہ بقرہ میں فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اور ایک جگہ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے بڑا گناہ فتنہ ہے. یہ فتین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا تزکیہ کر دیا تھا، ان کے عقائد و نظریات کو بالکل پاک کر دیا تھا، ان کی اصلاح ہو چکی تھی، وہ موحد ہو چکے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے. مگر اس بدبخت بد نصیب سامری جادوگر نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو کہا دیکھو اوپر تو کوہ طور کوئی چھوٹی موٹی پہاڑی نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ. کہا دیکھو اوپر پورا ایک جنگل آباد ہے، درندے ہیں، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے. موسیٰ کہاں آنے والے؟ وہ تو درندے ان کو پھاڑ کے کھا گئے ہوں گے. اور موسیٰ کی یہ بناوٹی باتیں ہیں، اس نے اس طرح قوم کو ورغلایا.
اور یہ بنی اسرائیل جب وہاں سے چلے تھے مصر سے، تو ان لوگوں نے اپنا قیمتی سامان سب لے لیا تھا، زیور زیورات وغیرہ، درہم، سونا چاندی، جو بھی تھا ان کے پاس قیمتی چیزیں، وہ سب انہوں نے لے لیا تھا، اپنے جانور، اپنے مویشی، سب کچھ لے لیا تھا۔ تو جب سامری نے قوم کو تنہا پایا، اب یہاں سیدنا ہارون علیہ السلام ہے قوم کے درمیان، مگر ان کی کوئی سنی نہیں رہا ہے، ان کی کوئی مانی نہیں رہا ہے، پیغمبر موجود ہے اور سامری جادوگر غالب آ گیا۔ فتنے میں بڑی کشش ہوتی ہے، فتین آدمی میں، شیطان میں بڑی کشش ہوتی ہے، اس کی بات کو لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہے، مگر اس نے پوری قوم کو ان کی موجودگی میں بہکا لیا۔ پوری قوم سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا خدا کون ہے۔ موسیٰ تو گئے، اب وہ واپس نہیں آنے والے، تو پہاڑ سے کوئی بھلا وہ زندہ آئیں گے؟ وہ درندے ان کو چٹ کر گئے ہوں گے۔ کہا لاؤ اپنا اپنا سارا زیور زیورات، سونا چاندی، سب کو اس نے جمع کیا، پگھلایا، پھر اس نے ایک بچڑا بنایا۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے بچڑے کی پوجا۔ اس نے بچڑا بنایا، وہ بنایا بھی اس طرح تھا کہ آر پار رکھا تھا کہ ہوا جب اس میں داخل ہوتی، اور پھر اس نے وہ مٹی جو وہاں سے اٹھائی تھی، وہ مٹی اس کے منہ میں رکھ دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ کلام کرنے لگا۔ کہا دیکھو یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا خدا ہے، مانگو اس سے اپنی منت مراد کرو۔ اب ساری قوم مشرک ہو گئی، سب ناپاک ہو گئے، شرک کر بیٹھے پوری قوم۔ 40 دن پورے ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے درمیان جو ہے وہ بچھڑا ہے، سارے لوگ اس کے ارد گرد جو ہے اس کی پرستش کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں اور تماشا کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ یہ پورا آگے کا منظر، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، موسیٰ گئے اوپر، پھر تم نے کیا کیا؟ طور پر جانے کے بعد موسیٰ کے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم بہت بڑے ظالم ہو گئے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بس نصیحت فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کبھی مت کرنا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اس کے ساتھ اس کی ذات صفات میں کبھی شرک مت کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ یہ ناقابل معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشے گا مشرک کو، شرک کے گناہ کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا کوئی بھی گناہ ہوگا اللہ چاہے گا تو بخشے گا، یہ بھی نہیں کہ بخش دے گا، اللہ چاہے گا، اس کی مرضی ہوگی، رحم آ گیا اس کو تو بخش دے گا، مگر شرک کو تو کبھی نہیں بخشے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا ایسے ظالموں کے لیے۔ اب اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا تھا، تب اللہ نے فرمایا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بہت بڑے ظالم ہو گئے، پھر یاد کرو ہمارا احسان، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تم سے عفو درگزر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، اس کے بعد تم مشرک ہو گئے، شرک کا اتنا بڑا گناہ کیا، پھر بھی ہم نے عفو درگزر کیا، تمہیں بخش دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ مگر ان کی ناشکری آپ ابھی آگے سنیں گے، تو ناشکری پہ ناشکری، ناشکری پہ ناشکری۔ اچھا، یہ جو ان کو بخشا گیا تھا، اللہ نے جو ان کو یہ گناہ بخشا تھا، یہ بہت بھیانک ان کی یہ جو توبہ تھی، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو، یہ بھی ہمارا احسان ہے، یاد کرو، یہ سب پورے احسانات جو اللہ نے کیے بنی اسرائیل پہ، اس کی فہرست ہے پوری۔
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، کتاب تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو انہیں اللہ نے وہیں تورات عطا فرمائی۔ پتھر پر نقش، اللہ ایک آسمان سے ایک تجلی اللہ تعالیٰ کی آئی، اس نے پتھر کی تختی پہ نقش کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ لو اسے اور جاؤ اپنی قوم میں یہ نصیحت پہنچا دو۔ اور یاد کرو یہ ہمارا احسان کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان دیا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان شریعت، پورا ایک نظام کہ تمہیں کیسے زندگی جینی ہے، کیسے مرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، تمہارے جو ذاتی، گھریلو اور سماجک، تجارتی، سیاسی مسائل ہے اس کو تم کیسے انجام پہنچاؤ گے، پورا شرعی نظام۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم، اب سنیے، اب وہ درگزر کی بات پہلے کر دی، مگر اس سے پہلے، معافی سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے، جب آپ نے دیکھا سارا منظر کہ پوری قوم شرک کی ناپاکی میں آلودہ ہو چکی ہے، تب آپ نے فرمایا، آپ نے جو اپنی قوم سے کہا تھا وہ الفاظ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، العجل کہتے ہیں بچڑے کو، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا شرک کی حالت میں تو فرمایا، اے میری قوم، تم نے تو ظلم کیا اپنے آپ پر، تم تو ظالم ہو گئے، تم نے بچڑے کو، ایک مخلوق کو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فتوبوا الی باریکم، اب توبہ کرو، باریکم، باری اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی ہے، باری برات یعنی گناہ معاف فرمانے والا، آزادی دینے والا۔ فتوبوا الی باریکم، تو اب رجوع کرو تم اپنے باری کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فاقتلوا انفسکم، مگر تمہاری توبہ کا طریقہ خالی یہ نہیں کہ بس زبانی، نہیں، تم نے ایسا گناہ کیا ہے آنکھیں روشن ہو جانے کے بعد، تو اب تمہاری توبہ صرف زبانی نہیں، فاقتلوا انفسکم، تم مرتد ہو گئے، تم نے جانتے بوجھتے شرک کیا، اور جو جانتے بوجھتے جو شرک یا کفر یا جو گناہ ہوتا ہے اس کو ارتداد کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والا مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو فرمایا فاقتلوا انفسکم، اب اپنے آپ کو قتل کرو تم، یہ تمہاری توبہ کا طریقہ ہے۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، عند باریکم، اور تمہارے رب کے نزدیک، باری کے نزدیک بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تو توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ منظر دیکھیے، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب، بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، کتنے تھے؟ 6 لاکھ قوم میں 12 قبیلے تھے، اور آپ کو معلوم ہے قبیلہ پرستی ہر قوم میں رہتی ہے، تو یہاں پر جو کہا گیا انفسکم، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قتل کرو، مطلب ہر قبیلے والوں کو، یعنی پوری قوم مشرک نہیں ہوئی تھی، ان میں کچھ تھے جو جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو کنارے بیزار تھے، جو قوم سے الگ ہو گئے تھے، تو جنہوں نے شرک نہیں کیا ہر قبیلے میں ایسے لوگ بھی تھے، تو فرمایا فاقتلوا انفسکم، اب تم آپس میں ہر قبیلے والا اپنے قبیلے والے کو قتل کرے، جو پاک ہے شرک سے وہ مشرک کو قتل کرے۔ یہ ان کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاقتلوا انفسکم۔ چونکہ ایک قبیلہ پرستی، یہ عصبیت وہ جاگ جاتی، کوئی دوسرے قبیلے والا کسی اور قبیلے والے کا قتل کرتا تو وہ ایک الگ میٹر سامنے آ جاتا، تو کہا تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اور رات کا وقت تھا، سناٹا، تاریکی چھا گئی، اندھیرا اور زیادہ ہو گیا، پھر ایسا ہوا کہ اس تاریک رات میں تلواریں نیام سے باہر آئی اور پھر گردنیں اڑنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ بہت دیر تک رہا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ
کافی تعداد میں لوگوں کا قتل ہو چکا ہے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ اب جو بچ چکے ہیں مولا انہیں معاف فرما دے اور ان کی جو توبہ ہے وہ سب پوری قوم کی طرف سے قبول فرما. تو تقریباً روایات میں آتا ہے 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے ایک ہی رات میں. اور وہ قتل ہوئے، یہ ان کی توبہ تھی، اللہ نے قبول کیا اور وہ پاک ہو گئے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جلال آپ نے واز کیا تو ان کو ہدایت مل گئی کہ ہم نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ تو ہم نے ظلم کیا ہے، شرک کیا. تب پھر وہ توبہ کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے سے بہتر ہے کہ یہاں قتل ہو جاؤ، توبہ کر لو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. مگر دوستو عزیزو میں اس مقام پہ ایک بات کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ کتنا رحم فرمایا کہ تم زندگی بھر گناہ کرتے رہو کہ تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک بھر جائے. 2 قطرے آنسو اگر آپ نے سچے دل سے گرا دیے، آنکھیں آپ کی اشک بار ہو گئی، سارے گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف فرما دیتا ہے. یہ امت محمدیہ کے لیے کتنا خاص کرم پروردگار کا کہ ہمیں اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا. یہ توبہ کا طریقہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، مگر ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں. اگر ہم گناہ کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ مسجد میں اللہ کے گھر میں آئیں یا کسی اچھے پرہیزگار آدمی کو گواہ بنائیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں. یہ جو شیخ اور پیر جو بنائے جاتے تھے ان کا صحیح مقصد یہ تھا. تو ان کی موجودگی میں ان کی گواہی، ان کی شہادت میں وہ پھر کلمہ پڑھتا، توبہ کرتا. توبہ کریں اور سچے دل سے مرتے دم تک پھر کبھی وہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کی حلف اٹھائے اور سچا پکا ارادہ کریں. یہ توبہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا. یہ توبہ کا یہ طریقہ اور یہ ایسا طریقہ ہے. مگر ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ یہ اگر آپ کے ذاتی گناہ ہے تو اس میں یہ توبہ سے گناہ معاف ہوگا. مگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو توبہ تو اللہ سے کریں گے ہی، مگر اس کو بھی لوٹانا ہوگا یا اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. کسی کی جائیداد آپ نے دبا لی ہے، کسی کا گھر زمین مکان دبا لیا ہے اور پھر 10 سال کے بعد سب سیٹ ہو گیا اور پھر آنکھ کھلی، کہا ہے مجھ سے غلط ہوا ہے لاؤ توبہ کر لوں، تو ایسے نہیں توبہ قبول ہوگی. قیامت کے دن یہ میٹر اوپن ہوگا، یہ کتاب کھلے گی کہ کس کا آپ نے کتنا کھایا، کس کو بیوقوف بنایا، کتنا چیٹنگ کیا، کس کا دل دکھایا. ایک ایک چیز کھل جائے گی، ایک ایک چیز. اقرا کتابک، اللہ فرمائے گا پڑھ تو خود اپنی کتاب، اس میں کیا لکھا ہے، کوئی غلط لکھا ہے؟ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج تو خود اپنے حساب کے لیے کافی ہے. تو دوستو عزیزو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو خیر بنی اسرائیل کو یہ توبہ کا یہ طریقہ دیا گیا، اپنے آپ کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار نے رحم فرمایا اور پھر سب کی توبہ قبول ہو گئی. اب یہ تزکیہ تھا، کیا تھا؟ قوم ناپاک ہو گئی، یہ اس کا تزکیہ تھا. اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی تحریک، کوئی تنظیم لے کے چل رہے ہیں کوئی حق کی بنیاد پر، اور اس میں اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو اس تنظیم کی بھلائی اور اس نظام کی بھلائی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے کہ ایسے لوگوں کو تنظیم سے کاٹ دیا جائے، انہیں بالکل برخاست کر دیا جائے کہ یہ آگے چل کے بھی شرارت کریں گے اور پوری تنظیم خراب ہو جائے گی. کتنی اچھی اچھی تنظیمیں امت میں اٹھی ہیں، مگر اس میں ایسے عناصر، ایسے سامری اور ایسے بدبخت لوگ اس میں پیدا ہوئے تو پوری تنظیم کا ستیہ ناش ہو گیا. تو کوئی تنظیم لے کے جب آپ چلیں اور ایسے لوگ ہوں اس میں تو پھر ان کو بالکل دوبارہ بھروسہ کرنا بے وقوفی ہوگی. ایک بار انسان کو آزمایا جاتا ہے، دوبارہ آزمانا یہ بے وقوفی ہے. تو یہ تزکیہ تھا کہ قوم کے جیسے آپ مال آپ کماتے ہیں،
کمائی آپ کی، اس میں سے 2.5% اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ نکال دو، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ کچھ نکال دیا نا، پورا مال پاک ہو گیا۔ تو ایسے خبیث قسم کے لوگوں کو قوم میں سے انہیں قتل کیا گیا، پوری قوم پاک ہو گئی۔ یہ پوری قوم کا تزکیہ ہو گیا، پوری قوم کا غسل ہو گیا، سب پاک ہو گئے، اللہ نے سب کو گناہوں سے بری کر دیا۔ اور پھر فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو توبہ بہت زیادہ، تواب بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، تواب یعنی مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو، ہمارے اس احسان کو بھی یاد کرو۔ اچھا یہ چیز ہو گئی، اب پھر زندگی نارمل ہو گئی۔ اب پھر کیا ہوا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، حالات بھی ٹھیک ہو گئے، ماحول بھی درست ہو گیا۔ کچھ زمانہ گزرا، پھر شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈالا، پھر ان میں ایسی چیزیں پیدا ہو گئی، پھر وہ سرکشی پر آ گئے اور پھر کہنے لگے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے اور کہا کہ میں نے اللہ سے کلام کیا ہے، اللہ نے کتاب دی ہے آپ کو، تو قوم کہنے لگی کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود بھی اس کو نہ دیکھیں۔ اب دیکھو یہ سوال دیکھو ان کا، بدبختوں کا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم بھی تو اس کو دیکھیں، بھئی تم دیکھ سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ فاخذتکم الصاعقۃ، اب ہوا کیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک کام کرو، 12 قبیلے تھے، سب سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے قبیلوں میں سے معزز، جو تم میں سب سے بہتر ہو، جس کو تم بہتر مانتے ہو، ان کو الگ کر دو۔ تو تقریباً 70، پوری 12 قبیلے سے 70 لوگوں کو، یعنی پوری بنی اسرائیل کا سمجھو روح اور ان کا حسن و جمال، پوری قوم کا سب سے بہترین اچھے صالحین لوگ، ان کو الگ کر دیا۔ یہ مانگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پوری کی۔ قوم کہتی ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کہتے پروردگار میری قوم ایسا کہہ رہی ہے، پروردگار اسے پورا کر دے۔ کہا اچھا لے آؤ، چھانٹ کے، بالکل چھانٹ کے لے آؤ۔ تو 70 بنی اسرائیل جو اس قوم کے سب سے بہترین لوگ تھے، ان کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے گواہ کے لیے کہ جب تم دیکھو گے اللہ کو، کلام سنو گے، تو پھر میری قوم میں آ کر گواہی دینا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کی ہر ایک بات سچی ہے۔ تو ہوا کیا؟ یہ پہنچے تو فاخذتکم الصاعقہ، ایک چنگھاڑ نے انہیں آ کر پکڑ لیا ہے، بجلی کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے میں یہ سب کچھ ہوا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو دوبارہ تمہاری موت کے بعد زندہ کیا۔ وہ مر گئے، سب ہلاک ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے اللہ کی وہ چھوٹی سی تجلی کو۔ ہم نے پھر سے تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، مگر یہ زندہ کب کیا؟ جب وہ پوری 70 لوگ جب ہلاک ہو گئے، مر گئے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ تو میرے گواہ تھے، اگر میں جا کر کہوں گا کہ وہ 70 لوگ مر گئے تو وہ لوگ کیا کیا مجھ پر الزام لگائیں گے کہ تم نے انہیں مار دیا، تم جھوٹے ہو، یہ وہ تمام بہت ساری باتیں پیدا ہوگی۔ تو مولا میری دعا قبول فرما کہ انہیں دوبارہ زندہ فرما دے، تاکہ یہ قوم میں جا کر کے میری گواہی دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر نارمل حالات ہو گئے، اور پھر صحرائے سینا، اب اس میں چل رہے ہیں، پھر رہے، تیز دھوپ، قوم نے کہا کہ بہت گرمی ہے، بہت دھوپ ہے، اس میں تو ہم مر جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کچھ انتظام کرو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ انہیں سایہ عطا فرما۔ تب اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر ہم نے مسلسل جب تک تم صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، پرماننٹ ایک ٹھنڈا بادل، سفید نورانی بادل پوری قوم پر ہم نے تان دیا،
اور اس طرح تمہیں سایہ رحمت عطا کیا، اور جب تمہیں بھوک لگی اور جب تم نے کھانا مانگا تو ہم نے من اور سلوہ اتارا، یہ جنتی کھانا تھا، من جو صبح آتا اور سلوہ رات میں آتا۔ سلوہ کچھ نمکین ہوتا، کچھ پرندے کا، وہ کبوتر کی طرح، چڑیا کی طرح ایک پرندے کا یہ گوشت ہوتا بھنا ہوا، اور من میٹھی چیز ہوتی، حلوہ ہوتا، یہ صبح شام ان کو دے دیا جاتا۔ اور پھر فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے رزق اس میں سے خوب کھاؤ پیو اور آرام سے رہو۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، مگر انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ انہوں نے پھر اس کی بھی ناشکری کی، سایہ کی بھی ناشکری کی، من و سلوہ کی بھی ناشکری کی، اور پھر کہنے لگے بھی، آگے وہ آیت آئے گی کہ ہمیں تو اب اس سے جی بھر گیا ہے، ہمیں تو اب کچھ ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، یہ سب چاہیے۔ اللہ کی عظیم نعمت من و سلوہ کی انہوں نے ناشکری کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے خود اپنے اوپر نعمتوں کا دروازہ بند کیا، خود اپنے اوپر ظلم کیا، ہمارے اوپر انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 57 تک تفسیر عرض کیے ہیں، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے میں صرف اشارہ کر دوں اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو شروع کریں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب ہوا ایسا کہ ایک عرصہ اس میں یہ لوگ رہے، فلسطین ارض مقدس اس کو کہتے ہیں۔ اللہ وہ جو ہے ارض موعود ہے، اس کا انہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم تمہیں وہاں بسائیں گے، اس ارض مقدس میں جو جد اعلیٰ، تمہارے جد اعلیٰ انبیاء اور ابراہیم علیہ السلام کی زمین ہے فلسطین، ہم تمہیں وہاں داخل کریں گے۔ جب وہ وقت، مگر اس وقت جو تھا قوم عمالقہ بڑی جابر اور بڑی طاقتور قوم، قوی اونچے اونچے لوگ، ان کا قبضہ تھا وہاں، تو اب ان سے جہاد کا حکم آیا کہ اب ان سے لڑو اور یہ زمین حاصل کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ مائدہ میں یہ پوری ڈیٹیل میں، سورہ مائدہ میں 6 پارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ پورا منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وارزقنی وانت خیر الرازقین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔